حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی 40 برس کی عمر میں رفقہ بنت بتوہ بیل سے شادی کر لی تھی۔ رفقہ بانجھ تھیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جڑواں بچے عطا کیے۔ یہ دونوں لڑکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بڑے لڑکے کا نام اسور رکھا جو کہ عرب میں ایس کے نام سے مشہور ہے اور آپ ہی روم کے والد کہلاتے ہیں۔ دوسرے صاحبزادے جو کہ اپنے بھائی کے بالکل ہم شکل تھے ان کا نام یعقوب رکھا جن کی طرف بنو اسرائیل منسوب ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب معمور و ضعیف ہو گئے تو آپ کی بینائی کمزور ہو گئی۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی اور حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور میرے لیے کھانا بناؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ ایس شکار کو چلے گئے تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے جلدی سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کیا اور کھانا تیار کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں حضرت اسحاق کو پیش کر دیا۔ رفقہ چاہتی تھیں کہ باپ کی دعا حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل جائے، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا تناول کیا اور یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی، یا رب العالمین اسے اپنے بھائیوں کی قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما اور اس کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ کچھ ہی دیر میں ایس بھی شکار کر کے حاضر خدمت ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ مخصوص دعا یعقوب علیہ السلام حاصل کر چکے ہیں۔ ایس کو اس بات پر بڑا غصہ آیا اور دھمکی دی کہ والد کے وصال کے بعد میں یعقوب علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، جس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو بھی مخصوص دعا کے علاوہ اولاد کے لیے عمدہ زمین اور رزق کی فراوانی کی دعا فرمائی۔ ماں نے جب بیٹے ایس کے ارادے کو بھانپ لیا تو یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں لابان کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ رفقا نے ساتھ ہی اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی سفر کی اجازت لے لی اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام رخت سفر باندھ کر روانہ ہو گئے۔ ایک دن کے آپ علیہ السلام جب حالت سفر میں تھے، رات ہو گئی اور آپ علیہ السلام آرام کی خاطر ایک جگہ لیٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا اور سو گئے۔ ابھی آپ سوئے ہی تھے کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ایک سیڑھی آسمان سے زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیرے اور تیری اولاد کے لیے ببرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیرہ عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیری اور تیرے بعد آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہو گئے۔ آپ نے منت مانگی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کے ہاں لوٹ آیا تو اس جگہ پر عبادت الہیہ کے لیے عبادت خانہ تعمیر کروں گا اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اور اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پر وقف کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے جس پتھر کو سرہانہ بنایا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی شناخت اور پہچان باقی رہے۔ امام ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس عین اسی جگہ تعمیر فرمایا گیا ہے جو کہ ہمارا قبلہ اول بھی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اپنے ماموں کے ہاں پہنچے۔ آپ کے ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام رحیل تھا۔ رحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی جبکہ لیا ضعف بصارت کا مرض رکھتی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کا پیغام ماموں کو دیا اور فرمایا، آپ رحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ آپ نے رحیل کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وہ حسن و جمال کا پیکر تھی اور دوسرا آپ کو وہ پہلی ہی نظر میں محسوس ہوئی۔ آپ کے ماموں شادی کے لیے راضی ہو گئے مگر ساتھ ہی ایک شرط عائد کر دی کہ پہلے 7 برس تک میری بکریاں چراؤ، پھر نکاح کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ آپ نے شرط قبول فرمائی اور یوں 7 سال تک آپ علیہ السلام اپنے ماموں کی بکریوں کی پرورش کرتے رہے۔ جب 7 برس مکمل ہو گئے تو آپ کے ماموں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب شب زفاف گزارنے کے لیے اپنی دلہن کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہاں رحیل کی بجائے لیا تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کو بہت صدمہ ہوا اور صبح اپنے ماموں سے شکایت کرنے لگے کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے آپ سے رحیل سے شادی کا کہا تھا مگر آپ نے لیا کو میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ ماموں نے کہا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی بیاہ دی جائے۔ ہاں اگر تم چھوٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 برس تک ہماری بکریاں چراؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منشائے الہی سمجھتے ہوئے مزید 7 سال تک بکریاں چرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے 7 سال بعد جب نکاح کا مطالبہ کیا تو آپ کی شادی لیا کی چھوٹی بہن رحیل سے کر دی گئی۔ یہاں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت
दो बहनों को निकाह में लेना उनके दीन में जायज था। बाद अज़ां तौरात शरीफ की शरीयत में ही इसे मनसूख कर दिया गया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील से शादी करने के लिए 14 साल तक अपने मामू के यहाँ बकरियां चराई। मुतअद्दिद रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम की राहील से शादी तो हो गई मगर उनकी यहाँ औलाद पैदा ना हुई। आप अलैहिस्सलाम के मामू ने अपनी दोनों बेटियों को एक एक बांदी दी। लिया को जो बांदी दी गई उसका नाम जुल्फा और राहील को जो बांदी दी गई उसका नाम बिल्हा था। अल्लाह ताला ने लिया के ज़ोफ़ और हुस्न जमाल के फिकदान को औलाद की नेमत से पूरा फरमाया और लिया को कई बेटों से नवाज दिया, जबकि राहील जो हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप थी अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थी। राहील जब अपनी बड़ी बहन लिया की औलाद देखती तो दिल से आहें निकलती। चुनाचा एक दिन आपने फैसला किया कि मैं अपनी बांदी बिल्हा अपने शोहर याकूब को हिबा कर देती हूँ और जो उनसे औलाद होगी उससे अपना दिल बहलाऊंगी। आपने बांदी बिल्हा से वती की तो उसके बतन से यके बाद देगर दो बेटे पैदा हुए। लिया को ये बात एक आंख न भाई और उसने भी अपनी बांदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी। राहील के लिए ये अमल पहले से भी ज्यादा तकलीफदेह साबित हुआ। महरूमी औलाद की वजह से आप रोजाना उदास रहने लगी। एक दिन आपने रोते गिड़गिड़ाते अल्लाह ताला से दुआ की, ए रब्बिल आलमीन मुझे भी बेटे की नेमत से माला माल कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी फरियाद सुन ली और यूं आपको एक चांद सा बेटा अता किया जो अजमत और शराफत का पेकर, जिन्हें दुनिया यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। मंकोल है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 20 साल तक अपने मामू के यहाँ बकरियां चराते रहते और जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उसके 1 या 2 साल बाद वहां से अपना कुंबा लेकर हिजरत कर गए। दुआ है अल्लाह करीम हमारे दीन इस्लाम फैलाने की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।